الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف نماز والا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی، رجب المرجب کی آج 2 تاریخ ہے. سن 1443 ہجری ہے اور آج 4 فروری سن 2022 عیسوی ہے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ ٹائم دور نہیں کہ جب قبروں میں ہم بھی چلے جائیں گے. اس کی تیاری نہیں. جو میں نے قرآن حکیم کی آیات کا کچھ حصہ جو تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ عز و جل نے جہاں نماز کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے بارے میں آگاہ کیا. قرآن حکیم میں زکوٰۃ کا لفظ کئی جگہ آیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے. زکوٰۃ کا بھی معنی ہے خیرات، صدقہ. یا اللہ، ہر آدمی صدقہ تو کرتا ہے، خیرات تو کرتا ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے تب بھی کرتا ہے، خود بڑا آدمی بیمار ہو جائے، ابا جان امی جان بیمار ہو جائیں، بیگم صاحبہ بیمار ہو جائے، صدقہ تو آدمی کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. عام روٹین میں بھی کرتا ہے. فرمایا یہ تو اپنے لیے کرتا ہے. یہاں جو زکوٰۃ کا آرڈر آیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے لیے کرتا، میرے لیے کر خرچ. یہاں خالصتاً جو آیا حکم وہ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ 40 روپے میں سے 1 روپیہ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نام پر دے. دینا کب ہے؟ یا 52.5 تولے چاندی اتنی مالیت سے امیر ہو جائے، یا پھر 7.5 تولے سونے سے زیادہ امیر ہو جائے. ان 2 چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا. اور عموماً آدمی کی عادت ہے کہ اگر زکوٰۃ نکالنے لگے گا تو چاندی کے حساب سے کوئی نہیں نکال کر راضی. اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو سونے کے حساب پر. جیسے صدقہ فطر ہے، عید الفطر سے پہلے ادا کرنا لازم ہے، تو آرڈر آ گیا یا 2.25 سیر جو یا گندم یا 3.5 کلو یا 4.5 کلو کھجور یا کشمش. کھجور کے حساب سے یا کشمش کے حساب سے کون دیتا ہے صدقہ؟ ہر کوئی بس گندم کے حساب سے دیتا ہے.
زکوٰۃ کا عنوان اس لیے بیان کر رہا ہوں، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، زکوٰۃ کو مسلمانوں پر فرض ہوئے 1441 سال گزر گئے۔ سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی کہ زکوٰۃ ادا کرو، مدینے میں آرڈر آیا، لیکن ہماری توجہ نہیں کہ آرڈر تو مالک کی کائنات کی طرف سے آ گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ میری بات نہیں، قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں پر اللہ پاک نے نماز کا آرڈر دیا، ساتھ ہی زکوٰۃ کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ آگاہ کرنے والا کوئی اور نہیں، خود مالک کی کائنات کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی اعلان کر دیا، 29واں پارہ ہے سورہ مزمل میں اعلان آ گیا، کوئی اور اعلان کرنے والا نہیں۔ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، او لوگوں مجھے قرض حسنہ دو، یہاں دینا تمہارا کام ہے، قیامت کے دن تمہیں یہاں تک کہ ادا کر دینا اللہ پاک فرماتے ہیں میں مالک کی کائنات کا کام ہے۔ یہاں دو، قرآن حکیم میں مالک کی کائنات کا فرمان آ گیا، فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا۔ اللہ پاک نے فرما دیا او لوگو، یہاں تک کہ تم جو کچھ دو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں یہاں تک کہ ضرور پاؤ گے، قیامت کے دن اس کا صلہ تمہیں ضرور ملے گا۔ قرآن حکیم میں وَأَعْظَمُ أَجْرًا، بہت بڑا یہاں تک کہ اجر ملے گا۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ یہاں تک کہ اللہ پاک نے مزمل میں آگاہ کر دیا، مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کے بارے میں آرڈر دیا، کوئی اور دینے والا نہیں۔ کئی واقعات ہیں زکوٰۃ پر، لیکن لوگوں کی عادت عجیب۔ مسئلہ یوں ہے کہ جب تک سال پورا نہ ہو زکوٰۃ فرض نہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، بیوی کہنے لگی آپ کو رائے نہ دوں، شوہر کہنے لگا دے، 6 مہینے مالک تم بن جایا کرو، 6 مہینے میں بن جایا کروں گی، یہاں تک کہ نہ سال پورا ہوگا نہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں نے کیسا مسئلہ بتایا۔ حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا BC چوک بہاولپور بائی پاس کے قریب اس کا کارخانہ تھا کپاس کا، کہتا ہے ہر سال آگ لگ جاتی ہے، کچھ میرا نقصان ہو جاتا ہے، کپاس کو آگ لگ جاتی ہے،
حضرت جی بتائیں کیا کروں؟ قاری محمد حنیف ملتانی نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیا کر۔ زکوٰۃ کا میں نے معنی بتایا ہے نا کہ خیرات اور صدقہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ایک ہوتا ہے نا بچے کی طرف سے دیتے ہو، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی کی طرف سے دیتے ہو، ماں کی طرف سے دیتے ہو، اپنی طرف سے دیتے ہو، یہاں اللہ کی طرف سے۔ تو قاری حنیف فرماتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا اچھا جی، اللہ پاک بھی پہلے رشوت لیتا ہے پھر کام کرتا ہے؟ قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل دکھا کہ بدتمیز شرم نہیں آئی کہ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اگر پہلے اس کا ہزاروں میں یا لاکھوں میں نقصان ہوتا تھا، جب اس نے یہ بکواس کی، قاری محمد حنیف ملتانی فرماتے ہیں کہ اس کے کارخانے کو سارے کو آگ لگ گئی، تباہ اور برباد ہو گیا، وہ آدمی پاگل ہو گیا۔ اور ادھر یوں بات کی، ادھر وہ ساری آگ لگ گئی۔ اللہ عز و جل بازی چیز کو پسند نہیں کرتا، ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی شان میں گستاخی میں ہم دیر بھی نہیں کرتے۔ یہی رجب کے مہینے میں معراج ہوئی سرکار کو، کیا بتاؤں، 2-3 دن پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامن و برکاتہم العالیہ کا بیان سن رہا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ عشاء کی نماز جو نہیں پڑھ کے سوتا اسے قیامت کے دن جو سزا ملے گی، یعنی کہ لیٹا ہوا ہوگا، فرشتہ اس کے سر پر بہت بڑا پتھر زور سے دے مارے گا، سر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیما بن جائے گا، پھر پتھر اٹھانے کے لیے جائے گا، سر اتنی دیر میں صحیح سالم ہو جائے گا، بار بار یہی عمل کرے گا، پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج میرا ارادہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں زیادہ آگاہ کروں، پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں میری کوشش ہوگی کہ معراج شریف کا عنوان کئی جمعوں پر چلے گا، وہ بیان کروں گا۔ ایک صحابی ہے، اس کا نام سالبہ لکھا ہے کتابوں میں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آقا بڑا غریب ہوں، اللہ پاک مجھے امیر بنا دے، اللہ پاک مجھے امیر بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کر امیر ہو جائے گا۔ کہنے لگا یہ تو سب ہی پڑھتے ہیں، آپ میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس کے پاس کافی ساری بکریاں تھیں، یہاں تک کہ گابن تھیں، حمل کے ساتھ تھیں۔ 1 سال میں ریوڑ اجڑ اتنا بڑا، یہاں تک کہ کئی میل میں بیٹھنے لگا۔ پہلے وہ نماز حضرت سالبہ جو ہے حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، اب شہر میں نہیں رہتا، دیہات میں چلا گیا، بکریاں زیادہ ہو گئی۔ 2 ہجری میں آرڈر آ گیا زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یاد کیا کہ میرا صحابی ہے حضرت سالبہ، اس کی تو بڑی تمنا تھی، اس کی تو بڑی حسرت تھی کہ اللہ مجھے دے، میں اللہ کے نام پر دوں گا۔ اس کی تو بڑی تمنا تھی، جاؤ اس سے بھی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔
گئے ہیں۔ حضرت ثعلبہ کو کہنے لگے ہم قاصد ہیں، نمائندے ہیں، عمال ہیں، ہمیں بھیجا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں، تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہنے لگا جاؤ جاؤ سوچوں گا۔ وہی مال کا خاصہ بولا، کہنے لگا تمہیں اور کوئی نظر نہیں آیا؟ میری ہی دولت کا ساڑ تمہیں لگا ہوا تھا کہ اس کے پاس دولت کیوں آ گئی؟ جاؤ جاؤ سوچوں گا۔ ابھی قاصد مدینے میں واپس نہیں آئے تھے، حضور کے پاس جبریل امین علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کر آ گئے۔ میری بات نہیں، مالک کی کائنات کا قرآن آ گیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اللہ پاک فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ سے پیمان کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اگر اللہ پاک عطا کر دے مال، فضل کر دے، مہربانی کر دے، ہم صدقہ کیا کریں گے، خیرات کیا کریں گے، نیکوکار میں سے بن جائیں گے۔ اللہ عز و جل کا قرآن حکیم ہے، کسی اور کی بات نہیں۔ آواز آئی فَلَمَّا آتَاهُمْ، یہاں پر فلما لے کر آئے، فا کا لفظ آتا ہے پس۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں دینے والا، میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ فرمایا کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں نے ہی دیا۔ فرمایا کوئی قبر والا، کوئی پیر، کوئی گنگا کا پانی، یہاں تک کہ ادھر ادھر والا دینے والا کوئی نہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، بخل کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اور دینے والا نہیں، ہماری ہی چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا، ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا، کوئی اور دینے والا نہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہیں اگر پیسے والے ہیں، غریب کو یہاں تک کہ بے وقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں، احمق سمجھتے ہیں۔ میں اپنی بات کروں کہ لوگ مولویوں کو سب سے زیادہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے، کوئی ثابت تو کرے آدم علیہ السلام نے پیسے سے پیار کیا، اور دھرتی پر اکیلا ہے، پوری دھرتی کا مالک۔ یہاں آج کوئی امریکہ کا مالک بنا ہوا ہے، کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی سعودیہ کا ہے، کوئی انڈیا کا ہے، پوری دھرتی کا مالک کرۂ ارض پر صرف اکیلا آدم علیہ السلام تھا۔ پھر بھی پیسے سے محبت نہیں، مال سے نہیں۔ آدم علیہ السلام نے محبت کی تو اللہ سے، نوح علیہ السلام نے محبت کی تو اللہ سے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام، اور پوچھ کر دیکھو ہر نبی سے کسی نے پیسے سے محبت نہیں کی، مال سے محبت نہیں کی، ہر نبی نے محبت کی ہے تو اللہ سے کی ہے۔ ایک بات اور بتاؤں، قرآن حکیم میں تو یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت کا خرچہ ہے وہ یہاں تک کہ استعمال کرنے کے بعد جو کچھ ہو خیرات کر دو۔ ہاں یہ کام اگر کیا ہے تو سرکار مدینہ نے کیا، کوئی اور کر نہیں سکتا۔ کئی دنوں کو سرکار کو فاقہ تھا، کئی اونٹ آ گئے مال کے،
ہدیہ کے طور پر وہ آئے ہیں، آپ نے شمعون یہودی کا قرضہ اتارا اور یہاں تک کہ صحابہ کو دیا، ادھر ادھر دے کر یہاں تک کہ جو کچھ بچا فرمایا سارا تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ تمہاری امی جان، میری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18,000 خرچہ بھیجا سال کا، کہ ام المومنین ہے، تمام مومنوں کی امی جان ہے، ان کے لیے خرچہ بھیجا۔ فرمایا 18,000 درہم اور میرے درمیان کپڑا لٹکا دے، میں ان نوٹوں کو، پیسے کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ مدینے سے تمام عورتوں کو بلاؤ، بیواؤں کو بلاؤ، ادھر ادھر سے بلاؤ، اور سب کو لپ بھر بھر کے، یعنی کہ یہ نہیں چوانی اٹھانی یا 1-2 درہم دو، اتنا دیا کہ شام کے ٹائم ایک تر یعنی کہ 4 آنے بھی باقی نہ بچے۔ میں نے تیر کا نام لے لیا، 4 آنے کا نام لے لیا، آج کے بچوں کو کیا معلوم کہ 4 آنے کسے کہتے ہیں، یعنی کہ 1 روپے کا چوتھائی حصہ۔ آج تو 1 روپے کا سکہ، 2 روپے کا سکہ گرا پڑاؤ، بچہ اٹھا کر راضی نہیں ہوتا، ان ملسی کیا کافی 1 ملسی۔ ایک تیر یعنی کہ 4 آنے بھی نہ بچے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روزہ تھا، خادمہ کہنے لگی کس چیز سے افطار کرو گی؟ سیدہ عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی چیز نہیں۔ کہنے لگی نہیں، جو خادمہ بانٹنے والی تھی اس نے اپنے پاس بھی کچھ نہ رکھا۔ اب دیکھو بانٹنے پر مامور میرے جو ملا حبیب کو کر لو، دیکھو پھر پیسوں کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ تقوی بڑی دور کی بات ہے۔ اما عائشہ کے پاس رہتی تھی، ایک تیر اپنے کہنے لگی دل میں آیا، ایک 4 آنے اٹھا لیتی، ایک تیر اٹھا لیتی، تاکہ کچھ یہاں تک کہ سامان آ جاتا، افطاری کرتے۔ پھر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی زندگی پھر آگے اندھیری رات ہے۔ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں، 18,000 درہم خیرات کرنے کے بعد، صدقہ کرنے کے بعد، خدا کی قسم اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے روزہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی حال سنا دوں، جو میں نے بتایا نا قرآن حکیم میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو کچھ ہو وہ بھی اللہ کے نام پر دے دو، آیات ہے قرآن کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا، جو کچھ بچتا اللہ کے نام پر خیرات کر دیتی، نہیں جوڑا۔ ایک دن امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں بیٹی فاطمہ کے گھر میں آیا، میں نے کہا ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، وہ نوافل کے لیے کھڑی ہوئی، دھڑام سے نیچے گر گئی، پھر کھڑی ہوئی، دھڑام سے نیچے گر گئی، 5 مرتبہ ایسا ہوا۔ آقا نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج 5 دن کا فاقہ ہے۔
امام الانبیاء نے بھی رو دیا، فرمایا بیٹی تمہیں کیا بتاؤں، آج تیرے باپ نے 6 دن گزر گئے روٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ اپنی بیٹی کو کہہ دیا ذرا مصلی اٹھاؤ، ساری زمین نیچے سونے کی تھی، فرمایا بیٹی جتنا دل کرے اٹھا لو، ہاتھ بڑھانے لگی، امام الانبیاء نے ہاتھ روک لیا، فرمایا بیٹی یہاں اٹھاؤ گی قیامت کے دن دینا پڑے گا، کل متاع دنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے۔ فرمایا ابا جان جس سے آخرت میں حساب دینا پڑے گا، آخرت میں یہاں تک کہ جس کا حساب دینا پڑے گا، میں ایسے سونے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دوبارہ مصلی ڈال دیا۔ امام الانبیاء کے پاس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئی، فرمایا ابا جان کئی دن کے بعد ایک روٹی بنی تھی، آدھی کہاں آئی ہوں، آدھی اپنے ابا جان کے لیے لے آئی ہوں، تمہیں کیا معلوم ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب امام الانبیاء گئے، دعوت پر گئے، وہاں اونٹنی بیٹھ گئی، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اے ایوب ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، پہلے کھانا لگاؤ۔ کھانا جب لگایا گیا سب سے پہلے امام الانبیاء نے ایک روٹی اٹھائی اور اس کے اوپر سالن رکھ دیا، فرمایا میرا تو اتنے دنوں کا فاقہ ہے، نہ جانے میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے، جاؤ پہلے اس سے دیکھ کر آؤ۔ امام الانبیاء کی بیٹی کو کھانا پہنچایا گیا۔ اب ذرا دل کھول کے بیٹھنا، قرآن حکیم ہے، سورہ توبہ کی آیاتیں پڑھنے لگا ہوں، بتانا چاہتا ہوں اللہ کا قرآن یہاں تک کہ 8 لوگوں کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، زکوٰۃ کنہیں دی جائے، کوئی اور آگاہ کرنے والا نہیں، خود مالک کی کائنات ہے۔ اللہ کا قرآن آ گیا، فرمایا لوگوں خیرات کس کو دینی چاہیے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اسی کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا۔ آواز آئی انما الصدقات للفقراء، اللہ پاک نے فرما دیا جو معاشرے میں بڑے غریب ہیں، اتنے تنگ دست ہیں، مکان بھی اپنا نہیں، کاروبار بھی اپنا نہیں، مزدوری بھی نہیں کر سکتے، بڑے غریب ہیں، ان کا خیال کیا کرو، کھانے پینے کا انہیں زکوٰۃ ضرور دیا کرو۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے فقیروں کے بارے میں فرمایا، جو بھینگ مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں نہیں آیا، یہ ان کے بارے میں آیا ہے جن کے پلے مکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، یہاں تک کہ ایسے انات ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، کھانا دینے والا کوئی نہیں، پانی پلانے والا کوئی نہیں، یہاں تک کہ بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں، ان کا تم جا کے خیال کرو۔ قرآن حکیم میں 8 لوگوں کے بارے میں بتایا جن پر زکوٰۃ یہاں تک کہ لگتی ہے، دوسرا قرآن کا اعلان ہے، کسی اور کی بات نہیں، فرمایا والمساکین، لوگوں کے یہاں یہ مشہور ہے، مسکین وہ ہے جس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ یاد رکھنا امام الانبیاء نے تشریح کی ہے، بتایا ہے مسکین کون ہے، فرمایا جس کے پاس مکان تو ذاتی موجود ہے پر کاروبار بھی اتنا ہے، گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، بیٹیوں کو کھلا نہیں سکتا، بیٹوں کو نہیں کھلا سکتا، گھر میں امی جان ہے، ابا جان ہے، انہیں کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھلا سکتا، ان کے لیے بھی خیال کیا کرو، چاہے مکان اس کا اپنا ہے لیکن اتنا غریب پھر بھی ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اسے بھی یہاں تک کہ زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن میں آ گیا والمساکین،
مسکین ہے کون؟ ہے اس کے پلے مکان بھی ہے رہائش کا، کاروبار بھی ہے، لیکن حالات اتنے ہیں کہ اپنے 2-4 بچوں کو، ماں باپ کو، یہاں تک کہ روٹی پوری نہیں کر سکتا۔ یہ دوسرا حکم دیا، پہلے تو بالکل جو غریب ہو، پلے کچھ نہیں، مکان بھی نہیں، جیب میں پیسے بھی نہیں، اور دوسرے وہ لوگ یہاں تک کہ جو مسکین ہیں، یعنی کہ مکان اپنا ہے، حضور نے تشریح بتائی، لیکن حالات اتنے نہیں، نوکری اتنی ہے، 17-18 ہزار روپے تنخواہ ہے، یہاں تک کہ بجلی کا بل بھرتا ہے، یہاں تک کہ گیس کا بل بھرتا ہے، گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کی پڑھائی پوری نہیں ہو رہی۔ پھر اس کے بعد تیسرے لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا قرآن حکیم ہے، وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، ان لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ قرآن حکیم میں 8 لوگوں کے بارے میں ترتیب کے ساتھ بیان کیا جن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہاں تک کہ جو خاص طور پر پہلے تو فرمایا نا، صدقہ یعنی زکوٰۃ خیرات تو مفلس اور محتاج اور کارکن صدقات کا بھی حق ہے، یعنی کہ جو کارکن ہیں، یعنی کہ اب یہ مسئلہ سن لو وضاحت سے کہ کون سے کارکن، جیسے آپ کی اسی مسجد کے محتمم تھے مولانا اسلم تھانوی صاحب، آپ نے کئیوں نے دیکھا ہوگا، مجھے یہاں آتے ہوئے 22 سال گزر گئے۔ سن 2000 میں سب سے پہلی مرتبہ مجھے ابرار الحق تھانوی صاحب یہاں لے کر آئے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں شب برات کے موضوع پر میں نے بیان کیا تھا، باہر سین میں بیٹھ کر، تندور لگے ہوئے تھے، اس ٹائم بھی مجھے بتایا گیا تقریباً 150 طالب علم وہ ہیں جو مسافر ہیں، یہ کارکن تھے۔ اب انہوں نے رات دن صبح شام یہ مسئلہ، بھائی عثمان توجہ سے سننا کہ یہ قرآن حکیم کا فیصلہ، کسی اور کی بات نہیں، کہ بڑے بڑے عالم جیسے حنیف جلندری صاحب ہیں خیر المدارس کے، لوگ کہتے ہیں لو جی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، صدقات وصول کرتے ہیں، لیکن خود اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں چڑھے ہوئے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی قرآن یہ بھی بتا دوں 100 میں سے 25% جو مدرسے کا کام کرنے والا ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ آرڈر کسی اور کا نہیں، قرآن کا آرڈر ہے کہ جو کارکن ہیں، یہاں تک کہ صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے والے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ان کو بھی تنخواہ اسی زکوٰۃ میں سے دی جائے گی۔ یہ مسئلہ آ گیا قرآن کا۔ قرآن حکیم آگے بھی چل رہا ہے، کوئی اور بیان کرنے والا نہیں۔ والمؤلفین قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا، والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب، یہاں پھر بھی اور فرمایا اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ پاک نے جو اسلام میں داخل ہوئے ان کے لیے فرمایا کہ ان کو بھی دے سکتے ہو۔ بعض لوگ اسلام میں آتے ہیں کہ پچھلے اب ان کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں، خاندان والے عزیز و اقارب سارے منہ پھیر جاتے ہیں، باغی ہو گیا اپنے دین سے، باپ دادا کے دین سے باغی ہو گیا، جا ہم تجھے کچھ نہیں دیتے، تیرے لیے کھانا نہیں دیں گے، پینا نہیں دیں گے، گھر نہیں، تجھے اپنے گھر گھسنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ان کا بھی خیال کرو۔ قرآن حکیم آ گیا، آگے بھی قرآن حکیم کہتا ہے والغارمین وفی سبیل اللہ
وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اللہ عز و جل نے فرما دیا، فرمایا او لوگو، ایسے لوگ، قرض دار کے بارے میں بھی آگاہ کیا کہ جن لوگوں پر قرضہ ہو تم ان کا قرضہ بھی اتارو۔ زکوٰۃ اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ اتارنے میں بھی استعمال کر سکتے ہو، یہ کسی اور کی بات نہیں۔ 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیاتیں لے کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ قرآن کی طرف لوگ توجہ کرتے نہیں نا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کسی کا غلام ہو، آج کل تو یہ رواج نہیں، اگر کوئی کسی کا غلام ہو اسے آزاد کرانے میں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو امیہ ابن خلف کا یہاں تک کہ غلام تھا، ایسے کئی صحابہ ایسے ہیں جو غلام تھے کافروں کے، ابو بکر صدیق نے اپنا مال خرچ کر کے، زکوٰۃ نہیں اس سے بھی زیادہ مال خرچ کر کے لوگوں کو آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق 40,000 درہم کا مالک تھا، صرف 35,000 درہم یہاں تک کہ سارے کے سارے جو ہیں امام الانبیاء کے غلاموں کو آزاد کرنے میں لگا دیا۔ صرف 5,000 درہم بجاج کا کام، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، اس کے لیے وقف کر دیا۔ اتنی کثیر رقم اللہ کے نام پر دے دی لوگوں کو آزاد کرنے میں۔ یہ کوئی اور بیان کرنے والا نہیں، خود اللہ پاک ہے، فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یاد رکھنا، بعض حقوق مولوی مقرر کرتے ہیں، بعض مفتی مقرر کیا کرتے ہیں، بعض حقوق اجتہادی طور پر مقرر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں اللہ کی قرآن کی بات ہے، اللہ نے حقوق کو مقرر کر دیا۔ انہی آیاتوں میں ایک اور بھی چیز آئی، وہ یہ بھی ذرا توجہ سے سننا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کا دینا ہے 2,000 روپے، وہ اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، میں آگے آ جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار چودھری یوسف صاحب آگے آ جاتے ہیں، چودھری یوسف صاحب کہتے ہیں یار تو اسے کچھ نہ کہے، میں ضامن بنتا ہوں کہ اس کا 2,000 جو ہے وہ اتار دیا جائے گا، یعنی کہ ضامن بننا۔ اب چودھری یوسف صاحب کے پاس بھی گنجائش نہیں اپنے پلے سے دینے کی، تو وہ بھی زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کر اس کی ضمانت جو دی تھی اس میں ادا کر سکتے ہو۔ جو مسافر بچے ہیں، غریب، قرآن حکیم پڑھنے والے، ان پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، انہیں بھی ادا کرنا ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے آخر میں بڑی عجیب بات کی ہے، فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، میں جانتا ہوں میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اس میں بھی لوگ بہت زیادہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اسلام نے اس معاملات میں گڑبڑ سے منع کیا۔ میں اپنی بات کروں، سن 1977 میں یتیم ہو گیا تھا، سن 1982 یا 83 کی بات ہے، ضیاء الحق کی طرف سے نمائندہ آیا، گھر گھر دروازہ دستک دے کر، یہاں تک کہ شناختی کارڈ کی کاپی بھی لے رہا ہے، میری والدہ سے لی، بیوہ تھی میری والدہ، تو سارا جو کاغذ تیار کیا وہ 2,000 کا کیا۔ اب اس نے میری والدہ کو دیے کتنے؟ 1,000 روپے۔ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا حضرت جی آپ نے جو سین کرائے ہیں، جو کاغذ تیار کیا، سرکاری نمائندے سرکار کی طرف سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم غریب ہیں، ہم یہاں تک کہ 3 بہنیں اور 6 بھائی ہیں، آپ 1,000 روپے دے کر جا رہے ہیں۔ میری والدہ کو کیا کہتے ہیں؟ کون ہے بدتمیز؟
میں کہ الحمدللہ تسا تمیز والے ہو کہ 2000 کے ساری کاروائی کرنے کے بعد 1000 روپے دے کر جا رہے ہو اور 1000 اپنے جیب میں حرام کا ڈالو گے، جائز ہے؟ ابھی سرکاری نمائندے ہو تم، یہاں تک کہ اتنی تمہاری تنخواہ ہونے کے باوجود بھی حرام منہ کو لگا ہوا ہے۔ لوگ زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات ہے، رشوت سے باز نہیں آتے۔ سڑکوں پر دیکھو پولیس والا کوئی باز آتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں منظور صاحب، کیا کیا چیز ہم بیان کریں۔ اگر صحیح معنوں میں عوام اتنے ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں، میں ایک جگہ حافظ ضیاء الدین صاحب فوت ہو گئے تو میں نے انہیں غسل دیا، اس کی بیوی رو رہی تھی، کہنے لگی حافظ ضیاء الدین صاحب آپ تو دنیا سے چلے گئے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کے کہتی ہوں میرے پلے اتنے پیسے نہیں کہ میں کل بچوں کو 5 بچیاں ہیں، ایک بیٹا ہے وہ بھی 6واں سپارہ حفظ کر رہا ہے، میں کہاں سے کھلاؤں گی۔ وہ شیخ برادری کا تھا تو مجھے لیڈیز میں بلایا، لیڈیز بھی معمولی نہیں تھی، 200-250 سے زیادہ تھی، تو وہاں میں نے بیان کیا اور میں نے کہا کہ یہاں برادری میں، شیخ برادری میں میری بہنیں اتنی امیر موجود ہیں، الحمدللہ میری بہنوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا میری بہنوں، اگر کوئی میری بہن صحیح طریقے سے اسے زکوٰۃ دے دے، پورا سال اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ میرے کو بعد کیا پتا چلا، صحیح مولوی حبیب نے، حکیم حبیب نے بیان صحیح نہیں کیتا۔ میں کہ کیا تو زکوٰۃ کا مسئلہ کیوں چھڑاوی؟ میں کہ کیوں بات نہ کرتا کہ وہ رو رہی ہے؟ اور میں نے اس کے دیور کو بھی کہا، میں کہ بھائی جان کل کلخانی ہے، فلاں عالم کو بھی بلا رہے ہو، 50-60 ہزار 70 ہزار، کافی پرانی بات ہے نا، اب تو بابا کلخانی پہ بھی لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، پرانی بات ہے۔ میں نے کہا اتنے دیگا پکواؤ گے، 50-60 ہزار 70 ہزار روپے خرچہ ہو جائے گا، اگلے چوتھے دن بھابھی سے نہیں پوچھو گے، یہاں تک کہ بھتیجے سے نہیں پوچھو گے کہ کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک کو معلوم تھا، اسی لیے قرآن حکیم میں بھی بڑا عجیب اعلان آ گیا، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نام پر قرضہ دے دو، مجھے قرضہ دے دو۔ خدا کی قسم اللہ پاک مانگنے والا ہے غریبوں کے لیے، اللہ پاک مانگنے والا ہے محتاجوں کے لیے، اللہ پاک مانگنے والا ہے یہاں تک کہ فرمایا مسکینوں کے لیے دے دو، یہاں تک کہ غلاموں کے لیے دے دو، آج دینا تمہارا کام ہے، قیامت کے دن مجھ سے اس سے کئی گنا زیادہ وصول کر لینا۔ بتانا یہی چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کے معاملات میں بھی خیال کرو۔ حدیث شریف میں واضح ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اس مال کو آگ نہیں لگتی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال چوری نہیں ہوتا۔ کئی چیزیں ہیں، بہرحال جن احباب نے سنتے پڑھ لیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔